اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ ڈاکٹر صاحب، موجودہ دیش کے حالات کی بات کریں، خاص طور سے اتر پردیش کی بات کی جائے تو وہاں جو بریلی میں ہوا، اس کے بعد اور دوسری جگہوں پر ہوا، اور اس کے بعد جو سرکار کا رد عمل ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ دکھائی دے رہا ہے، کہیں نہ کہیں ٹارگیٹڈ ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو؟ اور اس کے بعد جو مسلم تنظیمیں ہیں ان کو آپ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ اصل میں اس میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو ہے وہ مسلمانوں کی تنظیموں کو لے کر کے ہی ہے۔ آل انڈیا مسلم مسجد مشاورت بنائی گئی تھی اسی کام کے لیے کہ تمام جو جماعتیں ہیں، چھوٹی موٹی بڑی ملا کر کے، ان کا ایک آپس میں مل کر کے ایسے ہنگامی حالات میں کل جماعتی اجتماع کیا جائے، مشورہ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ حالات سے نمٹا کیسے جائے۔ مشاورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو سب کے مشورے سے طے ہو کر سامنے آتی ہے اس میں طاقت ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہ کہا گیا ہے، ایک محاورہ یہ ہے انگریزی کا، یونین از اسٹرینتھ۔ تو ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، نعرہ سبھی دیتے ہیں، اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مکھیہ منتری ہے اتر پردیش کے، ان کی زبان سے، ان کی بات چیت سے، ان کے ایکشن سے کہیں نہیں لگتا کہ وہ سی ایم ہے۔ یہ ان کو دھیان دینا چاہیے کہ جس آئین نے ان کو جو ہے سی ایم بنایا ہے، اس آئین کا ہمیشہ وہ خیال رکھیں، اور کوئی بھی آدمی بھارت کے آئین سے بڑا نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب جو ہوتا ہے، پرجاتنتر یہ ہے، عوام کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ ہزاروں مندر تمام سارے تھانوں میں بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی پوچھے کہ پرمیشن کہاں سے ہے، اس کا نقشہ کہاں سے پاس کرایا ہے، کہ جواب دے پائیں گے مکھیہ منتری یوگی صاحب؟ ڈیمولش کریں اس کو، کیوں نہیں ڈیمولش کرتے؟ ہر تھانے میں مندر کیسے بن گیا ہے؟ یہ چھوڑ دیجیے، تھانے کے علاوہ تمام سارے جو پارک ہیں، وہاں سڑکیں ہیں، جہاں چاہا وہاں بنا دیا آپ نے، اس کی تو نہیں کچھ خبر لیتے آپ۔ بس مسلمانوں کے تعلق سے جہاں کہیں نظر آ جائے کہ تھوڑی بھی معمولی سی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ان کی فوراً سرزنش کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں راشٹر کے لیے، دیش ہت کے لیے یہی ہے کہ انصاف کو پیمانہ سب کے لیے یکساں ہو، اور حکومت جو ہے اسی لیے کہلاتی ہے کہ حاکم وقت سب کے ساتھ انصاف کا پیمانہ ایک جیسا رکھے گا اور سب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، مسلم تنظیموں کی بات چونکہ آپ نے چھیڑ دی ہے، اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مسلم ابھی جو ہے پچھلے دنوں بورڈ کی طرف سے اعلان کیا گیا بند کا، پورے ہندوستان میں کال دی گئی، اس کے ترنت بعد ہی اگلے ہی دن اس کو واپس لے لیا گیا۔ دراصل وہ معاملہ تھا وقف ترمیمی بل کو لے کر بند کے اعلان کیا جانا تھا۔ کیا وجہ مان رہے ہیں کہ کیوں ہم ایک جٹ نہیں ہو پا رہے؟ ہم نے ایک چیز اعلان کری، اس کے بعد پبلک میں میسج گیا، پھر اسے واپس لینا پڑ گیا۔ اب یہ تو وہی لوگ سمجھیں، لیکن یہ سارا کام جو ہے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا ہے۔ پرسنل لا بورڈ کا کام صرف شرعی امور میں دخل دینے کا ہے، شریعت کے معاملے میں واقع ہیں اور وہیں تک محدود رہیں تو اچھا ہے۔ یہ جو ضلع سطح پر امارت شریعہ کا قیام وہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے زیادہ تر معاملات جو ہے کورٹ کچہری میں الجھے ہوئے ہیں، بالکل۔ طلاق کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، تو اصلاح معاشرہ کا پروگرام چلا میں پرسنل لا والے کو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے شریعت کے مسائل کو حل کرنا۔ شاہبانو کیس کو لے کر کے پرسنل لا بورڈ وجود میں آیا تھا، بالکل، کہ سپریم کورٹ یا دیش کا کوئی دوسرا شخص یا آئین مطلب حکومت ہمارے شرعی امور میں دخل نہ دے۔ اس کے لیے ہم تمام فکر کے علماء کرام مل کر کے پرسنل لا بورڈ بنائے ہوئے تھے، اس میں شیعہ سنی سبھی تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر شرعی امور کو حل کرنے کا کام کرے۔ ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ پہلے مرحلے میں امارت شریعہ ہر ضلع میں قائم ہو،
اور اس کے بعد جو ہے جیسی آبادی ہے مسلمانوں کی جہاں کہیں اس کے اعتبار سے یعنی قصبات تک بلاک سطح تک یہ کمیٹیاں بنائیں. اور یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. جو عالم دین ہے وہ اس کام کو آسانی سے حل کر سکتا ہے. بالکل. اور کرتے رہتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن جس پیمانے پر کام کیے جانا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس کام کے لیے آل انڈیا مسلم مجلس کے لوگ انا, حسد اور بغض اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور جو 10-20 کروڑ کی پراپرٹی جامعہ نگر مفضل میں موجود ہے جس سید شہاب الدین صاحب نے اپنے تگ و دو سے اپنی مشقت سے اس کو بنایا, اس پر گد نگاہی نہ دیکھا کر کے بلکہ اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں اور سب لوگ مل جل کر کے مشاورت کو تشکیل دیں, ایک نئی صبح کا آغاز کریں. بھولا چکا ہو انسان ہے ٹورے ہیومن, تو اس میں یہ سب آڑے نہیں آنا چاہیے. اور اللہ واسطے کے جذبہ سے کام کیا جاتا ہے, اسی جذبے سے کام کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ.